الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ، اس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے درود شریف پڑھنے کے فضائل اور درود شریف نہ پڑھنے کے عذابات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ بات تقریباً مکمل ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں بتانے کی رہ گئی اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے بات کو نامکمل کرنا پڑا۔ اس لیے سوچا کہ میں اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے اور بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو، اور یہ کہا کہ بھئی تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ اور ایمان والوں کو دعوت دینے سے پہلے اللہ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے بھی اپنے آخری نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو گویا ایمان والوں کو ایک حکم دیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم نہ بھی دیتے تب بھی ایک سچے امتی کے لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرتا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ جو رحمت کا، شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، ایسا شفقت، اتنی رحمت، اتنی مہربانی، اتنا خیال دنیا میں کوئی انسان کسی کا نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچے پر جتنے مہربان ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے بارے میں سوچنے والے۔ وہ باتیں تو آپ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی امت کو یاد کرتے تھے۔ قیامت کے دن سارے انسان نفسی نفسی میں رہیں گے تو اللہ کے رسول اپنی امت کی یاد کریں گے، فکر کریں گے، اور ان کی اپنی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اللہ کے یہاں دعا مانگیں گے۔ یہ تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی راحت اور آرام کا کہاں تک خیال فرمایا۔ ہم ماں کو بڑا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ ہے بھی درجہ ماں کا۔ ماں کو درجہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ماں کی محبت دنیا میں ایک مثال ہے۔ ماں اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈالتی ہے تو بچے کو راحت پہنچانے کی فکر کرتی ہے۔
خود بھوکی رہتی ہیں تو بچے کو کھلانے کی فکر کرتی ہے، خود جاگتی ہیں تو بچے کو سلانے کی فکر کرتی ہے۔ چونکہ یہ چیزیں ایک ماں کرتی ہیں، اس لیے ماں کی محبت دنیا میں ایک مثال بن گئی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے حضور پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات اپنی امت کو دیے ہیں، اس پر ایک سرسری نظر بھی ڈالتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے بارے میں جتنی شفقت رکھتی ہے، جتنا اس کا خیال رکھتی ہے، جتنا اس کی تکلیف کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں اس سے زیادہ فکر فرمائی۔ تعلیمات دیکھیں، سنتیں دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی میری زندگی تمہارے لیے نمونہ، کچھ چیزیں کر کے دکھائی اور کچھ چیزیں بتائی کہ بھئی اس طرح سے کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا۔ طریقے کے اندر یہ بات تو ہے کہ بھئی جب آپ اپنا پیر پائجامے میں ڈالیں یا اپنا ہاتھ اپنے کرتے میں یا شرٹ میں ڈالیں گے تو یہ تو تعلیمات ہیں کہ بھئی ہم اپنا سیدھا پاؤں سیدھا ہاتھ پہلے استعمال کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے کپڑے پہننے کے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اے میرے ماننے والو، جب بھی تمہیں کپڑے پہننے کی ضرورت پیش آ جائے، شفقت دیکھیے، رحمت دیکھیے۔ ایک ماں کی محبت کو دنیا والے عظیم سمجھتے ہیں، یہاں اللہ کے رسول کی اپنی امت سے محبت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم کپڑے پہنو، پہننے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑ لیا کرو، یعنی جھٹک لیا کرو، اچھی طرح جنبش دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا امتی اپنا جھبا اپنا پائجامہ کسی جگہ پہ لگائے اور اس کی غیر حاضری میں کوئی تکلیف دینے والا کیڑا، سانپ، بچھو یا اور کوئی چیز اس کے کپڑے میں چلی جائے اور میرا امتی بغیر جھاڑے کے اسے پہن لے گا تو میرے امتی کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، وہ تو خیر اسے جنم دیتی ہے اور وہ اس کے سامنے ہوتا ہے بچہ، اس لیے وہ خیال کر رہی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو نہیں دیکھا، قیامت تک آنے والے ایک ایک ایمان والا اور ایک ایک امتی کے بارے میں اتنی فکر فرمائی، کہاں کہ اے میرے امتی کپڑے پہننے سے پہلے جھٹک لیا کر تاکہ تیرے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جوتا پہنو، جب جوتا پہنو تو جوتے کو پہننے سے پہلے ایک مرتبہ اسے جھٹک لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی تھی کہ جب وہ جوتے پہنتے تھے تو اچھی طرح اسے پاک کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا پہننے کے لیے گئے، اوپر سے ایک پرندہ آیا، اس اللہ کے رسول کے ایک جوتے کو اٹھا کر لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اوپر جانے کے بعد جب اس نے اللہ کے رسول کے جوتے کو اوپر سے نیچے پھینکا تو اس جوتے کے اندر سے کوئی تکلیف دینے والی، یا تو وہ چھوٹا بچھو تھا یا اور کوئی تکلیف دینے والی چیز اس جوتے کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ تکلیف دینے والی چیز تھی، اللہ نے اپنے رسول کو بچانے کے لیے ایک پرندے کے ذریعے سے بات بتائی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے میری امت کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ وہ جوتا کہیں چھوڑے چلی جائے، پھر آ کر پہنے، اس میں کوئی چیز ہو، پھر میرے امتی کے پیر کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا۔ جب آدمی رات کو سونے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حکم بھی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے اور اپنی امت کو یہ تعلیم بھی دی کہ بھئی رات کو جب سونے کے لیے جاؤں تو 3 مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، چادر اٹھاؤ، اچھی طرح اسے دھکے دو، جھٹکو اچھی طرح سے تاکہ کوئی چیز نہ ہو اس کے اوپر، اب سو جاؤ۔ کہاں تک خیال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب آدمی سو گیا رات میں، اٹھا ہے استنجا کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، کوئی اور ضرورت کے لیے اٹھا ہے اور چلا گیا، جب واپس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب پھر دوبارہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ اسے جھٹک لیا کر۔ کہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آرام کا خیال فرمایا۔ کوئی ماں اس طرح آرام کا اپنے بچے کا خیال نہیں فرما سکتی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے اور جب اپنے امتیوں کو بھی یہ تعلیم بھی دی، سنت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کر کے بھی دکھایا، کرنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پانی پینے کی کئی سنتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ بولنا ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ کر بھی نا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک سنت اور ایک تعلیم یہ ہے کہ جب بھی پانی پیو تو پانی پینے سے پہلے پانی کو ایک نظر دیکھ لیا کرو۔ دیکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ تم اگر نہیں دیکھو گے اور ایسے ہی اٹھا کر پانی پی لو گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز پڑی ہو، کوئی اور چیز پڑی ہو اور تم اسے پی جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے مصیبت اور تکلیف کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بار پانی کو پینے سے پہلے دیکھ لیا کرو۔ جتنی چیزیں پینے کی ہیں سب چیز کو پہلے دیکھنا پھر پینا، یہ سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ کتنا خیال فرمایا۔ اس طرح اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا پر اگر دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر حکم میں، ہر سنت میں، ہر تعلیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے راحت اور آرام کی فکر فرمائی ہے۔ جب اللہ کے نبی ہمارے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اور چھوٹی چھوٹی تکلیف دینے والی چیزوں کے بارے میں بھی جب اللہ کے نبی اتنی تعلیم دے رہے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے نبی سے بھی اتنی محبت کریں؟ اب محبت کی بہت ساری علامتیں، اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی بات پہ 100% یقین کرنا، ان کی تعلیمات کو اپنانا، ان سے محبت کرنا، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ یہ ایک امتی کی سچی محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان کے رکھنے والوں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ گزشتہ جمعہ اس کی فضیلتیں میں نے آپ کو سنائی، کچھ اور فضیلتیں میں آپ کو سناؤں تاکہ ہماری زندگی کا معمول بنے درود شریف پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام، صبح میں اور شام میں
10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اپنے اس امتی کی شفاعت کروں گا۔ 10 مرتبہ کم از کم آخری درجہ۔ ویسے تو حضرات علماء کرام کہتے ہیں روزانہ 200 مرتبہ پڑھنا یہ ادنا امتی کا فریضہ ہے، حق ہے اللہ کے رسول کا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو آخری درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ اگر کوئی اپنی زندگی کا معمول بنا لے درود شریف پڑھنے کا تو کل قیامت کے دن میں اپنے اس امتی کی ضرور شفاعت کروں گا۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں آپ، انسان چاہے جتنا بڑا علامہ ہو جائے، جتنا بڑا عبادت گزار بن جائے، جتنا بڑا ولی اور خطوب اور ابدال بن جائے، نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس موجود کیوں نہ ہو، قیامت کے دن جب تک اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، کتنے ہی بڑے اعمال اس کے پاس موجود ہو۔ پہلی شفاعت پر اللہ حساب لیں گے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت نہیں کریں گے سارے انسانوں کے تعلق سے، اللہ حساب شروع نہیں کریں گے۔ 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام وہاں موجود رہیں گے، لیکن ان کا بھی حساب ابھی شروع نہیں ہوا۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ سے یہ کہہ سکے اے اللہ تو حساب شروع کر دے، یہ کہنے کی کسی کو مجال نہیں ہوگی وہاں۔ ایسے وقت میں پہلی سفارش، پہلی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی کو حکم دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقام محمود پر مجھے بٹھایا جائے گا اور وہاں میں ایک سجدہ کروں گا، اللہ کی تعریف اتنی کروں گا جب سے دنیا بنی تب تک کوئی اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی، میں اتنی تعریف اللہ کی کروں گا۔ یہ مقام محمود بھی ہے، یا پھر دوسری الفاظ میں اسے وسیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، یہ ہر امتی اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ اس کے اندر ایک امتی اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی کو مقام محمود پر وسیلہ بنا۔ یہ سارے امتیوں کو حکم دیا جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میں اس کی بھی سفارش کروں گا۔ اور ایک روایت تو بڑی جو ہے دل کو ہلا دینے والی ہے، جو ہے گھبراہٹ انسان کے اندر پیدا کر دے ایسی چیز ہے، لیکن آج اس سلسلے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو آدمی اذان کے بعد دعا نہیں پڑھتا، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی اذان کے ختم ہونے کے بعد درود پڑھے ہیں، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا، اذان سنا، ایک تو اذان کا جواب دینا ہے، اذان سنا، اذان کے بعد درود نہیں پڑھا، درود کے بعد اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی اذان سنے، اذان کے بعد کی دعا نہ پڑھے، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب جو آدمی اذان سنے نماز ہی نہ پڑھے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ صرف اذان کے بعد کی دعا نہ پڑھنے پر جہنم کی سزا۔ تو جو اذان کی آواز سنے، درود بھی نہیں، دعا بھی نہیں، نماز بھی نہیں، تو پھر اس سے ایسے انسان کا جو حشر ہوگا وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو کل قیامت کے دن حساب شروع ہونے کے لیے بھی بڑے بڑے نبی وہاں موجود ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ حساب شروع کر دے۔ ہمارے نبی ہوں گے، وہ جب سجدے میں گریں گے اللہ کی اتنی تعریف، اتنی بڑائی
کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف سے خوش ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ تیرے بندے بڑے پریشان حال ہیں، حساب شروع کر دے۔ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ جلال میں رہیں گے، اللہ کبھی رحمت کی انداز میں رہیں گے، کبھی غصے کے انداز میں رہیں گے۔ اتنا غصہ اور اتنی جلال اور اتنی جلالت ہوگی کہ کسی نبی کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ اے اللہ میں حساب دوں گا۔ حالانکہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت پریشانی کا دن، 50,000 سال کا ایک دن، ہر آدمی نفسی میں، اور انسان تمنا تو یہ کریں گے کہ اے اللہ تو بھلے سے ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن قیامت کی ہولناکی سے ہمیں بچا لے، یہ تمنا ان کے دلوں میں ہوگی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور یوں کہیں کہ اے اللہ میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، میرا حساب لے لے۔ کوئی ایک نہیں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی وہاں موجود ہوں گے، کسی نبی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کہیں کہ میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، میرا حساب لے لیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہیں گے تمہاری بات سنی جائے گی، بولو کیا بولتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ حساب شروع کر دے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، حساب کا انتظام کرو، میزان لاؤ، لگا دیا گیا ترازو، نیکیاں اور بدے، اب پیش کرو، کسے پیش کرنا ہے؟ سب سے پہلا انسان کون ہوگا حساب دینے والا؟ جبکہ اللہ غصے کی حالت میں رہیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے قیامت کے دن ایک ایسے انسان کی تلاش میں جسے میں سامنے کروں اللہ کے، اللہ اس آدمی کو دیکھے اور اللہ کا جلال ختم ہو جائے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر اللہ حساب لینا شروع کرے، وہ اپنی رحمت سے حساب لے۔ کسے تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھیں گے اور ایک ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے تمہیں جانا ہے پہلے حساب دینے کے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ میں اس حالت میں جبکہ اللہ اتنا غصے میں ہے، میں اپنی زندگی کا حساب کیسے دے سکوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے ابو بکر تیرا نام اعمال اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا صحابی تھے، کیا مقام پایا تھا، نبی پیچھے کھڑے حساب دینے کے لیے، ہمارے نبی نے ابو بکر کو سامنے کیا۔ ابو بکر نے نبی کی محبت میں سب لٹایا تھا، نبی کے اشاروں پہ قربانی دی تھی، ساری دنیا نے انکار کیا، ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ جب یہ اس کا دفتر نامہ اللہ کے سامنے کھولا جائے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا حساب پہلے نمبر پر شروع ہوگا، اللہ کا آدھا جلال ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں پہلی سفارش بھی اللہ کے نبی سے ہوگی۔ کوئی انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پر نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ نوٹ کر لو یہ بات، کوئی آدمی اس گھمنڈ میں نہ رہے مجھے نبی کی شفاعت کی کیا ضرورت، میں تو تہجد گزار، میں تو قرآن پڑھنے والا، سال میں ایک مرتبہ حج اور عمرے کرنے والا، فلاں فلاں نیکیوں کے انبار میرے پاس ہیں، مجھے نبی کی شفاعت کی کیا ضرورت؟ نہیں، جب دوسرے نبیوں کا حساب بھی ہمارے نبی کے شفاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر ہمارا اعمال نامہ بغیر نبی کی شفاعت کے کیسے کامیاب ہوگا؟ شفاعت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری درجہ میرے امتی کا یہ ہے کہ صبح میں کم از کم 10 مرتبہ
شام میں 10 مرتبہ درود پڑھ لو، یہ قیامت کے دن ہمارے ہی فائدے میں رہے گا، ہماری شفاعت کی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آنکھ کو اتنی جلدی نہیں بجھا سکتا، ٹھنڈا پانی آنکھ کو اتنی جلدی نہیں بجھا سکتا جتنا درود شریف پڑھنے پر انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہاں درود پڑھو، یہاں انسان کے گناہ معاف ہو رہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 مرتبہ اللہ رحمت نازل کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہاں اب یہ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم یہ بھی کریں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ صدیق اکبر نے کہا ٹھنڈا پانی آنکھ کو دیر سے بجھاتا ہے، درود شریف انسان کے گناہ کو اس سے جلدی مٹاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم درود شریف پڑھنے کے عادی بنیں۔ ہماری کتنا وقت، کتنی مجلسیں ایسی ہیں جس میں درود نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو بھی مجلس 4 آدمی بیٹھے، 2 آدمی بیٹھے، 10 آدمی بیٹھے، کوئی بھی مجلس کسی بھی لائن سے ہو بیٹھی، اس میں اللہ کا نام نہیں آیا، اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھا گیا۔ درود پڑھنا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اس میں صلات بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، سلم کے معنی سلام، صلو کے معنی صلات، یہ درود ہے، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مجلس میں نہیں پڑھا گیا، چاہے وہ کوئی بھی مجلس، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کل قیامت کے دن وہ مجلسیں میں بیٹھنے والے حسرت اور افسوس کریں گے، پچھتاوا ہوگا ان کو کہ ہم نے اس مجلس میں اللہ کا نام کیوں نہیں لیا، اللہ کے رسول پر درود کیوں نہیں بھیجا، وہاں جا کر پچھتائے گا انسان۔ تو ہماری دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس کے اندر اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کے رسول پر درود و سلام نہ ہو، ایسی کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ باتوں باتوں میں اللہ کا نام آ جائے، باتوں باتوں میں اللہ کے رسول کا نام آئے، 1 مرتبہ کم از کم مجلس میں بیٹھے والے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، ورنہ یہ مجلسیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنیں گی۔ تو دوستو، یہ تو درود شریف کے فضائل اور نہ پڑھنے کا وبال ہے۔ تو درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیے، صبح اور شام پڑھیے، رات کی تنہائی میں اٹھیے پڑھیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو تمنا اور خواہش تو ہوتی ہے، لیکن عمل انسان کچھ نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو یہ خواہش کہ بھئی کسی طرح، لوگ اگر پوچھتے ہیں ہم سے حضرت کون سا تو بھی ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے ہم خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لیں۔ بھئی دنیا کا ایک تجربہ ہے، آپ بھی دیکھیں، انسان صبح سے لے کر شام تک جس فیلڈ میں رہتا ہے، جس کام کے چکر میں رہتا ہے، رات کو خواب میں وہی چیزیں دکھتی ہیں۔ صبح سے شام تک ایک کام کر رہا ہے، رات کو خواب میں بھی وہ کام کر رہا ہے۔ صبح سے شام تک ایک چیز کی فکر میں ہے تو رات کو خواب میں بھی وہی فکر ہوتی ہے۔ تو انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ انسان جس چیز میں صبح اور شام لگاتا ہے، خواب میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ اگر دل میں تمنا ہے کہ میں خواب میں میرے نبی کا دیدار کروں تو صبح و شام اللہ کے نبی پر خوب کثرت سے درود پڑھتے رہیں، اور صبح و شام بیٹھے اٹھتے بیٹھتے نبی کا تصور کریں، محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ جب صبح و شام نبی کے بارے میں سوچتے رہو گے تو یقیناً خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار بھی ہو سکے گا۔
لیکن کبھی بھولے سے بھی نبی یاد نہیں آتے، کبھی دن میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ابھی یاد نہیں آتا، اور امید خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہمیں دیدار ہو جائے۔ دوستو ہمارے لیے کوشش کرنی ہے، درود شریف کے عادی بننا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی درود و سلام ہم آپ پر کیسے پڑھیں؟ صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ پر درود و سلام کیسے پڑھیں؟ ایک تو وہ درود ابراہیمی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اتحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حضور پہ ہم سلام بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں درود کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی، حالانکہ بہت ساری باتیں تھی بتانے کی، وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے بات انکمپلیٹ کر دی تھی۔ تو ایک تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے پہلے درود پڑھنا ہے، اور دوسرا جہاں درود شریف پڑھنا ہے وہ ہے نماز میں اتحیات کے بعد، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز، جب بھی آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، اٹکی رہتی ہے، نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش تک وہی دعا پہنچتی ہے جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا گیا ہو۔ جس دعا میں درود نہیں ہے وہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے ہر دعا کی شروعات درود شریف سے ہو اور آخر بھی درود شریف سے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز کیا ہے؟ اصل میں ایک دعا ہے، میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اس کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، آنے والی اس کی آخرت کی منزلوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعا ہی نماز جنازہ ہے۔ لیکن طریقہ کیا بتایا؟ پہلی 4 تکبیریں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہمارے لیے، جب بھی جنازہ آتا ہے ریفریش نئے سے طریقہ بتاؤ، ایک مرتبہ زندگی میں سن لیا ساری زندگی اسے یاد رکھنا چاہیے، لیکن جب بھی جنازہ آئے بتاؤ بھائی نئے سے بتاؤ طریقہ، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدے ہیں نہ کچھ اور ہے، صرف 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اسے بھی بار بار سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، دین سے بے تعلقی ہماری۔ تو 4 تکبیریں نماز جنازہ میں رکھی گئی ہیں۔ پہلی تکبیر پر ثنا پڑھا جاتا ہے، ثنا میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، دوسری تکبیر میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، دعائے مغفرہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انسانا، یہ پوری دعا ہے جو تیسری تکبیر پر کہی جائے گی۔ لیکن میت کے لیے دعا مغفرت مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ درود کے ساتھ تم اپنے میت کے لیے دعا مانگو گے تو وہ درود شریف کی برکت سے تمہاری مغفرت کی دعا قبول کی جائے گی اور مرنے والے انسان کی مغفرت کی جائے گی۔ تو یہ اصول بتا دیا اللہ نے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کا ہونا ضروری ہے، درود کے بغیر تمہاری کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، وہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے۔ تو دعا میں درود ہونا ضروری ہے۔ آپ 2 منٹ کی دعا کریں، 1 منٹ کی دعا کریں، چھوٹی کریں لمبی چوڑی کریں، جب چاہے کریں، لیکن شروع میں اور آخر میں اور ہو سکے تو درمیان میں درود شریف پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا درود آلریڈی اللہ کے یہاں قبول ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایک انسان دعا مانگے شروع کی آخر کی قبول کر لیں، بیچ کی دعا کو اٹھا کر پھینک دے، ایسا نہیں ہوگا۔
جب اللہ دعا قبول کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو سامنے پیچھے اس کے درود ہے، اللہ اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، درود شریف کے طفیل میں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ ہے کہ آدمی دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی جہاں ہماری دنیا ہماری آخرت کی پوری کامیابی رکھی ہے، ایسی جگہ اور ایسی دعا کے شروع میں بھی حضور پاک علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ آدمی مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن یہ دعا پڑھنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام پہ درود اور سلام بھیجنا ضروری ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہونے کی پوری دعا یہ ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے، پھر سلامتی ہو، درود اور سلام ہو نبی پر، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا، اے اللہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں تو اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں درود و سلام کے ساتھ، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں درود و سلام کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں جب آتا ہے تو گویا انسان اللہ کے رحمت میں آتا ہے، اب اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، اب پھر انسان مسجد سے باہر جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی دعا سکھائی۔ ایک تو مسجد سے باہر جانے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ فضل کے معنی دنیا، دنیا کی راحت۔ مسجد میں آتے ہوئے جو رحمت کی دعا مانگی وہ آخرت کے اعتبار سے، مسجد سے باہر جاتے وقت دعا مانگ رہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل کے اندر ساری دنیا کی راحتیں داخل ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کی بیماریاں ختم، آپ کی تجارت اور کاروبار کی ترقی، دنیا کی ہر راحت اللہ کے فضل میں شامل حال ہے۔ تو مسجد سے باہر جانے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہے، لیکن دعا کے ساتھ کہنا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ قسم خدا کی مسجد میں کھڑا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، صرف ایک انسان کی یہ دو دعائیں اگر قبول ہو گئی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، یہ دو دعائیں اگر قبول ہو گئی دنیا اور آخرت بن گئی۔ دنیا کی بھی کامیابی اس میں ہے، آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے۔ لیکن لوگ مسجد کو بھی آتے ہیں وہ بھی پریشان، مسجد میں آنے والے نماز پڑھنے والے ان کو بھی دیکھو وہ بھی ٹینشنوں میں رہتے ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آنے کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، مسجد سے باہر جانے کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام اللہ کے نبی پر نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایک دعا یاد کر لیں، مسجد میں کھڑا ہوں خدا کے نام کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، یہ ایک دعا مسجد میں آنے کی، مسجد سے باہر جانے کی، جو طریقہ بتایا اس حساب سے آپ دعا یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، دنیا میں بھی راحت، آخرت میں بھی اطمینان۔ صرف دو دعائیں نبی کی، اسے اپنا لو زندگی میں، یاد نہیں ہوتا لکھ لو، یاد کرو۔ دعائیں کی کتابیں ملتی ہیں کنڑ میں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، ہر لینگویج میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں، مسنون دعائیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرو، مسجد میں اندر آنے کی، مسجد سے باہر جانے کی، یہ دو دعائیں بھی اگر ہماری قبول ہو گئی ہماری دنیا اور آخرت بن گئی سمجھو۔ تو ایک تو یہ میں نے بتایا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا،
نماز میں درود ابراہیم پڑھنا اور اسی طرح مسجد میں آتے وقت درود پڑھنا، چھوٹا سا درود ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بات ہو گئی، سلامتی بھی آ گئی، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں درود الگ چیز ہے، سلام الگ چیز ہے، نہیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دونوں چیزیں آ گئی، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا اسی میں۔ تو یہ کہنا ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے گا۔ تو اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور اسی طرح یہ مسجد میں آتے جاتے وقت درود شریف پڑھے، اس کی عادت بنا لیں۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں زندگی میں درود شریف کے جو ہے نعمتیں آپ کو کس طرح سے ملیں گی۔ اب آخر میں ایک درخواست آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کے لیے، درود و سلام پڑھنے کے لیے، یہی درود و سلام ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دونوں چیزیں آ گئی، صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، چھوٹا سا درود ہے۔ تو یہ اگر درود شریف پڑھیں، لیکن ادب ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کے ادب کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ نے تاکید کی، کہا کہ اے ایمان کے رکھنے والوں، میرے نبی کا جہاں معاملہ آ جائے نا، وہاں ادب کا لحاظ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح چیخ کر مت پکارو، ادب ہو، احترام ہو۔ اللہ نے ایک اصول بتایا، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن بھی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں، لیکن اللہ نے ایک اصول بتایا، جب میرا قرآن پڑھا جائے کھڑ کر پڑھو، آواز سے پڑھو۔ بعض نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہیں، جہری نماز ہے، مغرب کی نماز میں قرات زور سے، عشاء میں زور سے، فجر میں زور سے، تو قرآن کریم جو پڑھی گئی نماز میں کہا کہ بھئی یہاں زور سے پڑھو، کھڑے ہو کر بھی پڑھو، لیکن نماز میں جہاں درود شریف، درود السلام بھیجنے کی ترتیب دی، اللہ نے کہا چاہے وہ فجر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، کسی بھی نماز کے اندر درود شریف کو اللہ نے زور سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ کہاں ادب سے بیٹھو، قاعدے میں بیٹھو، کھڑے نہیں، بیٹھ کر پڑھو، آہستہ سے پڑھو، ادب سکھایا نبی کا۔ درود السلام یقیناً بہت بڑی نعمت، لیکن اگر اس کے اصول سے ہٹ جائیں گے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر یہ بجائے نعمت کے بہت بڑے گناہ میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے نبی کو زور سے پکارو گے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، میں تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب نماز جنازہ میں دیکھیے، درود شریف تو اس میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی درود شریف ساری نمازوں میں قاعدے میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن نماز جنازہ میں تو درود ابراہیم جو جنازے کی نماز سے دعا سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ میں ایک ہی حالت میں انسان رہتا ہے، دوسری حالت نہیں ہے، وہاں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قاعدہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، یہ فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے دوسرا آپشن نہیں ہے، مطلب رکوع بھی نہیں ہے، قاعدہ بھی نہیں ہے، کھڑے ہی ہونا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا یہاں کھڑے ہو کر تم درود ابراہیم پڑھ لو۔ تو دوستو درود شریف کا ادب احترام کے ساتھ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کم از کم 200 مرتبہ یا اس سے بھی کم درجہ، ادنا سے ادنا، اس سے کم تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ امتی ہونے کا فریضہ ہے، ضرور پڑھیں، اس سے کبھی کوئی دن ہمارا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دن ہمارے طرف سے ہدیے کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر میں فرشتہ لے جائے گا،
ہمارا نام لے کر کہے گا اللہ کے رسول آپ کا فلانا امتی یہ 10 مرتبہ آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، روزانہ پہنچے۔ تو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا رہے ہیں، لیکن ادب و احترام کا بھی خیال کریں، اور اس کے ساتھ اگر کریں گے تو یقیناً نبی کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق بڑھے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے، اور ان کی سفارش اور شفاعت کی بدولت ہم جہنم کے گڑھے سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، مسجد میں آنے جانے کی دعا یاد رکھیں، اذان کے بعد کی دعا یاد کریں، اس کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بلکہ ہر ایک مسلمان کو اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔